رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا کہ اب آخری 10 یا 9 روزے باقی ہیں۔ جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کا بھی گزر گیا اور جنہوں نے رکھے ان کا بھی گزر گیا۔ جنہوں نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، نمازیں نہیں پڑھیں، انہوں نے کوئی دنیا کی جاگیر حاصل نہیں کر لی۔ جنہوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کی، ان کا دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ انسان کا گمان ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے پاس صرف یہ دنیا کے کاموں کے لیے ہے، جبکہ اللہ نے یہ دنیا کی زندگی ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے نیک انسان تھے کہ آپ کی زندگی دنیا میں آنے سے پہلے ہی کمیوں کوتاہیوں سے پاک تھی۔ اس کے باوجود رسول رحمت علیہ السلام اپنی زندگی میں مدینہ طیبہ میں جب تشریف لے آئے تو آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف فرماتے۔ 1 سال کسی سفر کی وجہ سے آپ کا اعتکاف رہ گیا تو آپ علیہ السلام نے پھر دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں چھپ کے بیٹھے اور اللہ کو منائے۔ یہ اعتکاف فیشن نہیں ہے، یہ اعتکاف اللہ کو منانے کا نام ہے۔ اعتکاف بیٹھ کے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ خیمہ، یہ ایک استعارہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یار میرا دائیں بائیں دھیان نہ جائے اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور میرا رونے کو جی چاہے تو مجھے کوئی دیکھے نہ، تاکہ میں تنہائی میں رو کے اللہ سے دعا مانگوں، جہنم سے آزادی مانگوں، جنت کا سوال کروں۔ اب موبائل اگر ہاتھ میں ہے تو پھر خیمہ لگانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، جو کہ موبائل میں تو سب کچھ ہے۔ آنکھوں سے دنیا میں وہ کچھ نظر نہیں آتا جو کچھ موبائل میں ہے۔ رابطے ہیں، فون ہے، اور پھر خبریں چل رہی ہیں، سیاست پہ بحثیں ہو رہی ہیں۔ اس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ انسان اعتکاف کا ثواب لینے کی بجائے الٹا گناہ لے لیتا ہے۔ مسجد احترام کی جگہ ہے، رمضان عزت والا مہینہ ہے، اور اعتکاف تنہائی میں بیٹھنا یہ اللہ کو منانے کے لیے ہے۔ اس آڑ میں انسان سستی کرے یا کمی کوتاہی کرے تو اس کا خمیازہ بھی بہت ہے، پھر اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ یہ شعیرہ ہے اللہ کا، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے اعتکاف۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے گویا کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ تو اللہ کے خوف کی نشانی ہے کہ انسان سنجیدہ ہو کے اللہ کو منانے کی کوشش کرے، دعائیں مانگے، استغفار کرے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اللہ سے مناجات کرے، ملک و قوم کی فلاح کے لیے دعائیں مانگے، اپنی آخرت کے لیے دعائیں مانگے، اپنی زندگی کے مقصد کو یاد کرے کہ اتنے سال ہو گئے مجھے دنیا میں آئے ہوئے، اے اللہ میں تجھ سے غافل ہی رہا ہوں، میں نے بڑی چلاکیاں اور ہوشیاریاں کی ہیں، دائیں بائیں بڑا بھاگا ہوں، اللہ کوئی چیز میرے پلے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑی شے ہوں، لیکن میں نے کتنے ایسے بندے دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے تھے لیکن مر گئے، دوسرے دن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو نام تیرا، طاقت تیری، قوت تیری ہے اللہ، میں اپنی آخرت کے مقصد کو بھولا ہوا ہوں، یہاں تنہائی میں بیٹھ کے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے دل کو اس عمل کی طرف پھیر دے جو میری آخرت سنوارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ لگاتے اسی طرح، یہ آپ علیہ السلام کا اسوہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے مسجد میں تشریف لے آتے، رات باہر گزارتے، پھر صبح فجر کی نماز ادا کر کے آپ اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے۔ اشراق کی پابندی اور قرآن مجید کی تلاوت، ظہر تک بڑا ٹائم ہے، انسان آسانی کے ساتھ 2-3 پارے پڑھ سکتا ہے۔
تو ایک دن میں انسان 3 پارے 3.5 پارے مکمل کر لے تو 10 دنوں کے اندر پورا قرآن مجید ہوتا ہے۔ بندہ اعتکاف بیٹھے اور 10 دنوں میں ایک قرآن مجید بھی پورا نہ کرے تو اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اعتکاف بیٹھا کیوں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ 1000 بار پڑھ جائیں، 10 دن یہ پڑھ کے دیکھیں آپ کے چہروں پہ نور آ جائے گا۔ 1000 بار، 100 بار نہیں، 100 کی کتنی تسبیحاں؟ 10 تسبیح۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ 1000 بار پڑھ کے دیکھیں۔ 1000 بار پڑھ کے انسان سچے دل سے اللہ سے دعا مانگے فوراً قبول ہوتی، فوراً، بغیر کسی لمحے کے دعا فوراً قبول ہوتی۔ اتنی عظیم الشان تسبیح ہے۔ اچھا، جب ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ہم کو آواز مار دیتا ہے، بھائی صاحب گل سنے آ جے، ابو جی گل سنے آ جے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ارد گرد بلانے والا کوئی ہوتا نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 1000 بار۔ اعتکاف کے دنوں میں آپ سمجھیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے میں نے 2 پارے پڑھنے اور 1000 بار میں نے ایک تسبیح کرنی، اشراق پڑھنی، پھر 3-4 گھنٹے سو لیں، زور سے پہلے اٹھیں، وضو کریں، 4 سنتیں ادا کریں، سنتیں ادا کر کے پھر دعا مانگیں۔ سنتوں کے درمیان، اذان اور تکبیر کے درمیان دعا قبول ہوتی۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کی اللہ روزانہ ایک دعا تو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب کتنے روزے ہوتے ہیں؟ 30 روزے۔ ایک دعا میں آپ اللہ سے دنیا مانگ لیں، سب کچھ آ گیا، گھر بھی، دکان بھی، بال بچے بھی، مال بھی، تجارت بھی، ایک دعا کے اندر سب کچھ آ گیا۔ ایک دعا کے اندر آخرت مانگ لیں، اللہ میری آخرت صحیح سیدھی کر دے، سب کچھ آ گیا، جنت الفردوس آ گئی، حضور کا دیدار بھی آ گیا، حوض کوثر بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ تیسری دعا میں اللہ میرا دین درست کر دے، سچا ستھرا عقیدہ، قرآن کی محبت، حضور کے فرمان کی محبت، مکے کی محبت، مدینے کی محبت، اہل اللہ کی محبت، حضرات صحابہ کرام کی محبت۔ 3 دعاؤں میں ساری کائنات آ گئی، ابھی 27 دعائیں آپ کی باقی ہیں۔ اے اللہ میرے جانے والوں کی مغفرت کر دے، میرے بیماروں کو شفا دے دے، میرے ملک کے حالات درست فرما دے، میرے سر سے قرضے اتار دے، میری اولاد کو حق حلال کی وسیع روزی دے دے۔ ایک دعا اللہ ضرور قبول کر دے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے پھر تلاوت کریں، 2 پارے 3 پارے آسانی سے بندہ پڑھ سکتا ہے عصر تک۔ عصر کے بعد عموماً تھوڑی سی نکاہت اور سستی ہوتی ہے، تھوڑا سا لیٹ لیں، لیٹے لیٹے تسبیح کرتے رہیں، 100 بار روزانہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو گننے کے لیے تسبیح اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اس پہ بندے کو شمار رہتا ہے، یاد رہتا ہے کہ میرا یہ وظیفہ ہے، میں نے اتنی بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ یہ جو عصر کے بعد کا وقت ہے یہ ذکر کا وقت ہے، اس وقت تلاوت کم کریں، ذکر زیادہ کریں۔ بالغدو والآصال، جب سورج غروب ہونے لگے اور سورج نکلنے لگے، ان دونوں وقت اللہ کی کثرت سے تسبیح کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، آسان سی تسبیحات، روٹین بنائیں۔ جتنے بھائی یہاں اعتکاف بیٹھے میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایسے نیند نہیں پوری کرنی، آپ اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے تمام تر مسائل آپ کے حل فرمائیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اپنا آپ اللہ کو دے دیتا ہے، اللہ اپنا آپ اس کو دے دیتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بڑی افراتفری ہے، بڑی بھاگ دوڑ ہے، کچھ نہیں ہے دنیا کے پاس۔ سب سے قیمتی متاع کسی انسان کے پاس یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے۔ انا مع عبدی اذا تحرکت بی شفتاہ، جب میرا بندہ میرا نام لینے کے لیے ہونٹوں کو ہلاتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔
پھر مغرب کے بعد افطاری سے پہلے 20 منٹ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. یہ نہ کہیں کہ گرم گرم افطاری ہونی چاہیے، نہیں، دعا کو توجہ دیں، دعا مانگیں دسترخوان پہ بیٹھ کے. افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی. افطاری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گی اللہ کے فضل سے، سحری بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جتنا بھی ہو سکا رات میں نے مینیو بنایا کھانے کا بڑا اپنی جانب سے مناسب سا، اچھا سا، کہ ساتھیوں کو اچھی چیز ملے. اور رات تراویح کے بعد چائے اور صبح سحری میں بھی ساتھ سارا شیڈول میں نے دیا ہے. تو یہ تو چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت یہ ہے کہ ہم نے عبادت کی طرف توجہ دینی. کھانے پینے کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے. اللہ اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، اللہ دیتا ہے، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا. ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں. کوئی بندہ کسی کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا. اللہ چاہتا ہے تو دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی. تو مجھے یہ زیادہ عزیز ہے کہ آپ اللہ کی طرف توجہ رکھیں. اور یہ جو 2-4 نوجوان بیٹھے ہیں، انہیں خاص نصیحت ہے، کسی قسم کی آواز بلند کرنا، گپ شپ لگانا سختی سے ممنوع ہے. کسی قسم کی مجھے شکایت موصول ہوگی، میں بغیر کسی تفتیش کیے ہوئے اعتکاف سے فوراً اٹھاؤں گا. آپ نے میرا کہاں ماننا؟ نوجوانوں نے بزرگوں کو تنگ نہیں کرنا، عزت دینی ہے، آنر دینی ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے. البرکۃ مع اکابرکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے برکتیں بڑوں کے ساتھ رکھی. اور دوسری حدیث ہے قدیموا اکابرکم، جب کسی بڑے کو دیکھو تو اس کو تقدیم دیا کرو، اس کو آگے کیا کرو، پہل اس سے کیا کرو جو بڑا ہو. تو بڑوں کو عزت دینا، بڑوں کا احترام کرنا. غسل خانہ ہے، نہانا ہے، بڑا بوڑھا کھڑا ہے، اس کو کہیں آپ پہلے جائیے. واش روم ہے، بزرگ ہے، تو ان کو آپ کہیں کہ پہلے آپ واش روم سے ہو لیں. چونکہ بزرگوں کا اپنے اعصاب پہ اس انداز کا کنٹرول نہیں ہوتا. نوجوان تو برداشت کر جاتے ہیں. تو واش روم استعمال کرنا ہے، غسل خانہ استعمال کرنا ہے، یا کوئی کھانے پینے کو دیکھا کہ بزرگ واش روم میں تھے، آئے ہیں جہاں جگہ نہیں ہے، اٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں بڑی عزتیں رکھی ہیں. بزرگوں کو آگے پہلی صف میں جگہ دیں. دیکھیں پیچھے بڑا کھڑا ہوا ہے، داڑھی والا بزرگ ہے، نیک آدمی ہے، اعتکاف بیٹھے ہیں، میاں جی حاجی صاحب ہیں، پیچھے ہو جائیں، ان کو آگے جگہ. بعض منڈے وہ ضد کر کے کھڑے رہتے ہیں پیچھے. نہیں، یہ اچھی بات نہیں. بزرگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو عزت دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن و اکرام ذی الشیبہ. جو بندہ قرآن پڑھنے والے کی اور بزرگ آدمی کی عزت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو جہاں آپ نے اپنے لیے دعائیں کرنی، وہاں ہمارے لیے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے، اس مسجد کی آبادی کے لیے، بنانے چلانے والوں کے لیے، سب کے لیے، معاونین کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے نیک کام ہمیں کرنے کی توفیق دے. اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت بھی کروائے، حج عمرے کی اللہ توفیق دے، آپ کے مال و جان میں اللہ برکت دے. کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اعتکاف میں نہانے سے کوئی منع نہیں ہے، سر میں شیمپو لگانے، تیل لگانے سے، سرما آنکھوں میں ڈالنے سے کوئی منع نہیں ہے. ہاں، سگریٹ پینا ویسے ہی حرام ہے، رمضان کے علاوہ بھی. ہم اسے ناجائز نہیں کہتے، ہم سگریٹ کو حرام کہتے ہیں. یہ بالکل حرام چیز ہے، خبیث چیز ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں. یہ بیمار کرتی ہے، بندے کا مال تباہ برباد ہوتا ہے، انسان اپنی جان کی دشمنی کرتا ہے سگریٹ پی کے. بالکل جائز نہیں ہے. اسی طرح ایسی مجلس لگانا جس میں مناظرے کا رنگ ہو، فلاں سچا ہے فلاں جھوٹا ہے، اعتکاف اس لیے نہیں ہوتا. اعتکاف انفرادی عبادت ہے. اعتکاف انفرادی عبادت ہے، اپنی اپنی بات، اللہ اللہ اللہ، قرآن کی تلاوت، نفل، استغفار، معافی، توبہ، یہ اس کا نام اعتکاف. ایک بندہ بیٹھ گیا، مناظرے کرنے لگ گیا، اور میں آپ کو مسئلہ پڑھاؤں، یہ کروں وہ کروں، نہیں، وہ ہماری ذمہ داری. کسی میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بزرگ ساتھی نے مسئلہ پوچھنا، میں آپ کا بیٹا بھائی حاضر ہوں، تفصیل سے انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں. اور کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں. آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ سب کے گھروں کے اندر خیر رہے، کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے کہ اعتکاف درمیان میں چھوڑ کے جانا پڑے. اور آپ گھر سے خیر کے ساتھ آئیں، خیر کے ساتھ جائیں، اور جب آپ واپس جائیں تو اللہ آپ کو، آپ کی ساری فیملی کو جہنم سے آزاد فرما دے.
تو دعائیں کرنی. اسی طرح تہجد کے ٹائم رات انشاءاللہ یہ سارے بھائی اعتکاف والوں کے لیے اسپیشل انتظام کیا ہے. رمضان نفلوں کا مہینہ ہے, رمضان قرآن کا مہینہ ہے, تو تراویحاں تو ماشاءاللہ آپ نے پڑھنی انشاءاللہ کہیں اونچی آواز سے. تو رات 3 بجے 2:30-3 بجے پھر دوبارہ آپ کے لیے نفلوں کا انتظام کیا ہے. آدھا پارہ قاری صاحب انشاءاللہ ان 8 نفلوں میں آپ کو ڈبل عبادت کے لیے. اچھا جو بزرگ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, محروم نہیں ہونا, بیٹھ کے پڑھ لینے کرسی پہ, کوئی مسئلہ نہیں. نفلی عبادت بیٹھ کے کر سکتے, محروم نہیں ہونا. من قام مع الامام غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبی. جو بندہ رمضان میں امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں. اکیلے جو قیام ہے اس کی وہ شان نہیں جو امام کے ساتھ قیام کی شان ہے. ایک تو تراویحاں ہو گئی نا, وہ بھی قیام ہے, وہ اپنے پڑھنی عشاء کے بعد, اس میں بھی آدھا پارہ پڑھتا ہے ماشاءاللہ, اور آدھا پارہ قاری صاحب 3 بجے آپ سب کو بیدار کر دیں گے. یہ جو تہجد کی نماز ہے نا, رات 3 بجے کی جو نماز ہے, فتہجد بہ نافلۃ لک, رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اللہ آسمان دنیا پہ آ کے آواز لگاتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا, میں عطا کر دوں. تو جب ہم اہتمام کریں گے تو اس اہتمام سے سستی نہیں ہوگی. اہتمام نہ ہو تو سستی ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے اچھا اٹھ دیں یا کر دیں یا ویکھ دیں یا تو چلو فجر کے بعد پڑھ لیں گے. ہاں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات جو آپ نے قیام تراویحاں پڑھنی نا عشاء کے بعد, اس میں آپ نے وطر نہیں پڑھنے, وطر نہیں پڑھنے. اس میں وطر آپ نے کیا کرنا ہے, صبح پڑھنے. جو صبح 3 بجے قاری صاحب قیام کرائیں گے 3 سے لے کے 3:40 تک, یہ آپ کے 8 نفل مزید ہو جائیں گے امام صاحب کے ساتھ. یہ تہجد کا ایک اضافی قیام. رات تو ساری نفلوں کے لیے جتنے ہو سکے پڑھیں, جتنے ہو سکے پڑھیں, لیکن اس میں قرآن سننا ہے. ایک تو قرآن ہے اور ایک تہجد کا وقت ہے اور ایک نفل ہے, اس کی پھر اپنی فضیلت ہے. تو مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے. میں نے الحمدللہ یہاں یہ بھی شروع کروانا ہے آپ کے لیے, تاکہ آپ اللہ سے زیادہ اجر سمیٹیں, زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں. اور یہ قیام بھی سب بھائیوں نے انشاءاللہ کرنا ہے, اور وضو کرنا ہے. اس وقت سب سے بہترین اس وقت کا ذکر قرآن کی تلاوت ہے. اتنی دیر میں آپ کی سحری تیار ہو جائے گی, اور پھر آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے, وطر پڑھیں, استغفار کریں, پھر سحری کھائیں, نماز پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی صلاۃ و تسبیح جڑی ہے نا, وہ بھی تسی پڑھن دی کوشش کرو. وہ دیاں 4 رکعتاں نے, کنیاں 4 رکعتاں آپ دی پڑھی جاوے نا, یہ زیادہ بہتر ہے. وہ وجہ کہ بعض بندیاں دی تسبیح دی سپیڈ تیز ہوندی, بعض دی ہولی ہوندی. تو یہ تسبیح جڑی آندی ہوئے گی سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہاں تک ہے بس. تو 15 بار قیام میں, اور اس کے بعد پھر اگلی جتنی ترتیبیں اس میں کتنی بار ہے, 10 بار. تو 4 رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے, فرمایا روزانہ پڑھا کر. روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں 1 بار ضرور پڑھا کر. ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا مہینے میں پڑھا کر. مہینے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتا تو سال میں ضرور پڑھا کر. پورا سال ہی موقع نہ لگے تو زندگی میں 1 بار پڑھ لینا. یہ نماز قیامت کے دن عزت کا ذریعہ بن جائے. تو بیٹھ کے پڑھ لیں, کرسی پہ بیٹھ کے نفلی نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. فرضی نماز نہیں بیٹھ, اللہ نے دیکھیں سہولتیں رکھی. بزرگ آدمی کے لیے بیٹھنے پہ بھی پورا ہی اجر ہے. نوجوان بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا اجر ہے, لیکن فرضی نماز جان بوجھ کے بیٹھ کے پڑھتا ہے تو یہ نہیں ہوتی. اس میں قیام فرض ہے. اس میں قیام, تو نماز کی نیت باندھ لیں, سورۃ فاتحہ پڑھ لیں, جون سی سورت پڑھنی پڑھ لیں. شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سورۃ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت پڑھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. رکوع کے اندر, رکوع سے بعد سجدے کے اندر, سجدے کے درمیان, پھر سجدے کے اندر, پھر بیٹھ کے 10 بار پڑھ کے پھر اٹھنا ہے, پھر 15 بار پڑھ کے پھر الحمدللہ, اور پھر دوسری سورت ملا کے. اس طرح یہ 4 رکعتیں ہیں, اور زیادہ سے زیادہ اس پہ 30 منٹ لگتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لگتے.
اس سے زیادہ نہیں لگتا. گھر کی خواتین کو بھی کہیں خود بھی پڑھیں. جہنم کا رمضان جس کی زندگی میں آئے اور وہ جہنم سے آزادی نہ حاصل کر سکے، رحمت کائنات علیہ السلام نے اس بندے پہ افسوس کیا، دکھ کا اظہار کیا، پریشانی کا اظہار کیا. اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو؟ یہ نہیں جڑی صلاۃ و تسبیح ہو چوئی ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منقول ہے. باقی جڑی میں پہلوں دسی وہ عام تسبیح کھلی، یہ اونی پڑھنی جنی آپ نے پڑھی ہے جنی صحابہ کرام تو منقول ہے. بعض چیزاں دی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تعداد منقول ہے. مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فرمایا جڑا بندہ 100 واری پڑھدا ہے تے او دے تو اللہ تعالیٰ شیطان نو دور کر دیندے نے، شیطان دا وار اس تے نہیں چلدا. او مینا من الشیطان، سارا دن شیطان تو اللہ محفوظ کر دیندے نے. 10 غلام اولاد اسماعیل چوں اللہ آزاد کرن دا بڑی فضیلت نال دسیا. من قال 100 مرہ، جڑا بندہ 100 واری پڑھدا ہے تے اوویں عموماً یاد نہیں رہندا. تے جویں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 30 واری 33 واری، پھر فرمایا استغفر اللہ، اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 10 واری. تو اس لیے تسبیح اسی کہہ دئی دی ہے کہ چونکہ بعض تسبیحات جڑیاں نے او متعین نے کہ اینی واری پڑھنی ہے، اینی واری پڑھنی ہے، اینی واری پڑھنی. اس لیے باقی تو ذکر کرن دی عادت ہے تو سارا دن کرے. نہیں دا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ انفرادی نماز جی میں اشراق نہیں، اشراق، چاشت، اوابین اپنیاں نمازاں نے، وہ جماعت نہیں ہے کہ کسوف خسوف دی آپ نے جماعت کرائی ہے، یہ نہیں جماعت دی نہیں ہے کہ ملتی.